السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ مومن کی صفات کیا ہے، ایک مومن کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک کامل مسلمان بن جائے۔ نمبر 1، مومن کی تمام کام اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہونے چاہیے۔ مومن جتنے بھی کام کرے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے موافق ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ حلال روزی کمائے تو وہ حلال روزی ہی کمائے، نہ کہ اس میں حرام شامل کرے، کیونکہ حرام کا ایک ٹکڑا بھی بہت بڑا گناہ ہے انسان کے لیے۔ اگر وہ یہاں ایک ٹکڑا بھی، 1 روپیہ بھی حرام کا کھائے گا تو وہ آخرت میں بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے وہ حلال کمائی کرے، رسول نے جس طرح زندگی گزاری اپنی زندگی اس طرح گزارے۔ نمبر 2، دنیا کے مصروفات کے ساتھ خدا کو یاد کرے اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کو اسلام کی تبلیغ کرے کہ دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں تاکہ عبادت کریں اللہ کی، لیکن دنیا کو بھی دیکھنا ہے، دنیا کے جو احکام ہیں یعنی دنیا کو کمانا ہے، اپنے گھر والوں کو پالنا ہے، وہ بھی کریں۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالے، کمائی کریں، لیکن اس دنیا کے بیچ اپنے اللہ کے احکام کو بھی سمجھے اور اپنے گھر والوں کو اسلام کی تبلیغ دے۔ نمبر 3، جو ان سے جہالت کرتے ہیں وہ ان سے لغوی بات کرتے ہیں، بے فالتو کی بات کرتے ہیں، تو وہ ان سے بھلائی کی بات کرے اور ان سے سلام کر کر ان کے منہ نہ لگے، ان سے دور ہٹ جائے۔ کوئی اگر آپ سے کہے کہ یہ مذہب اچھا ہے، اس میں آ جاؤ، کیا اسلام میں پڑھے ہو؟ نہیں، تم ان کو اور اسلام کی اچھی باتیں بتاؤ اور ان سے دور ہٹ جاؤ، کیونکہ اگر زیادہ بحث کرو گے تو اور بحث بڑھے گی، دونوں کا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اگر آپ سے بے فالتو کی باتیں کرے، فضول کی باتیں کرے، تو ان کے منہ نہ لگو، ان کو اچھی صلاح دو اسلام کی جو اللہ نے احکام دیے ہیں قرآن میں، اور پھر ان سے دور ہٹ جاؤ۔ نمبر 4، مومن کی صفات کیا ہے کہ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ یہاں تو کچھ ماحول ہی نہیں ہے اس دنیا میں سجدہ اور قیام کا۔ رات ہوتی نہیں کہ لوگ موبائل میں بستر میں موبائل لے کر چلے جاتے ہیں، پھر رات بھر شارٹ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن عبادت نہیں چلتی۔ مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ رات بھر تو نہیں، کیونکہ سونا بھی ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن وہ وقت نکال کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اور 5ویں صفات کیا ہے؟ جو دن رات اپنے رب کو یاد کرے لیکن پھر بھی ڈرے کہ کہیں اس کا رب اس سے راضی نہ ہوا اور قیامت آ گئی تو اس کا کیا ہوگا۔ یہاں تو کوئی ڈر ہی نظر نہیں آتا، اس دنیا میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی ڈرے اللہ سے، اور جو نہیں کرتے ان کا تو خیر مسئلہ ہی الگ ہے، وہ تو بالکل ہی نہیں ڈرتے رب سے اپنے۔ لیکن مومن کی صفات یہ ہونی چاہیے، مومن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ عبادت کرے اپنے رب کی، لیکن غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے کہ ہاں میں نے آج دن بھر کی 5 نمازیں پوری پڑھی، کتنے بڑے اللہ والے ہو گئے۔ نہیں، اگر آپ غرور کریں گے آپ کا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ آپ اپنے رب کے لیے کریے اور ڈریے، بھلے عبادت کریے لیکن ڈریے کہ کہیں ہمارے عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے جس سے ہمارا رب راضی نہ ہو۔ نمبر 6، مومن کی صفات، جب وہ خرچ کرے تو فضول خرچی نہ کرے۔ جب وہ خرچ کرے تو فضول خرچی نہ کرے۔ یہاں تو ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہماری کام کی نہیں ہیں لیکن وہ لائی جا رہی ہیں، پیسہ ہے۔ آپ سوچئے جن کے پاس ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہوں گے۔ آپ کے پاس بھلے ہی پیسہ ہے، آپ صدقہ کریے، جن کے پاس اچھی چیزیں نہیں ہیں، جن کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، وہ ضرورت کی چیزیں لے لیں۔ پیسے پیڑ پہ تھوڑی نہ اگتے ہیں، محنت سے آتے ہیں نا، تو آپ صدقہ کریے، آپ کا وہ دنیا بھی بن جائے گی، یہاں کے لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اس لیے فضول خرچی نہیں کرتا مومن، اور نہ کریں آپ اگر ایک سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ نمبر 7، اور جو گناہ سے بچتے ہیں ان کی شان اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے۔ کوئی انہیں کتنا بھی کہہ لے، اگر انہیں کوئی قتل بھی کر دے تو بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اپنے ایمان پر بالکل پختہ رہتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس لیے کوئی کتنا بھی کرے، قتل ہو جائے گے، شہید کہلائیں گے اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کریے گا، ورنہ یہ دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ اور نمبر 8، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔
بے وجہ کسی کی جان نہیں لیتے، بے وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ کوئی بات ہوتی ہے تو غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لیکن بے وجہ کسی کو پریشانی نہیں دیتے۔ اور نمبر 9، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ لوگ اس کو بہت عام سمجھ چکے ہیں۔ زنا کے پاس نہیں جاتا مومن، زنا کو بالکل اس کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ زنا بہت کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ہو گیا تو دنیا تو بالکل خراب ہے، رسوائی ہے، وہاں آخرت میں سب کے سامنے، پوری دنیا والوں کے سامنے رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ کہہ دیجئے ایمان والوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ بے شک اللہ اس چیز کی بھی خبر رکھتا ہے جو وہ سب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ باتیں فرمائی۔ آج کے نوجوان اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلیں، کیونکہ نگاہیں سب سے بڑی فساد کی علامت ہیں، اسی کی وجہ سے بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں۔ نگاہیں جب تک نیچے رہیں گی مسلمانوں کی، تب تک کوئی گناہ عام نہیں ہوگا، کیونکہ نگاہیں سے جب نظر سے ملتی ہے تو ہی تعلقات بڑھتے ہیں، رشتے بڑھتے ہیں اور تباہیاں ہونے لگتی ہیں۔ لہٰذا یہ نہ کریں، ایک مومن کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 10، جھوٹ اور باطل کے مجلسوں میں شریک نہ ہو۔ یہاں تک تو ہم لوگ ڈسکو میں جاتے ہیں، مسلمان ڈسکو میں جائیں گے، گائیں گے، سنیں گے، ناچیں گے، شراب پئیں گے، لیکن مومن جھوٹ یہ مجلسوں میں جاتے نہیں ہیں، جھوٹ اور باطل کے مجلسوں میں نہیں جاتے اور نہ ہی جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ مومن کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ اگر وہ جھوٹی گواہی دے دے دنیا میں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مومن بندہ یعنی میرے امتی کچھ بھی کرے لیکن 2 گناہ کی میں ان سے توقع نہیں رکھتا، ایک جھوٹ نہ بولے اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دے۔ لیکن یہاں تو جھوٹ عام ہے، بالکل لوگ ذرا سی بات پہ جھوٹ بول کے بچ جاتے ہیں۔ اب یہاں بچ جاتے ہیں لیکن دنیا میں، وہاں آخرت اس دنیا میں تو نہیں بچیں گے نا، پوری دنیا کے سامنے رسوا ہو جائیں گے، اس لیے یہ کام نہ کریں۔ اور نمبر 11، لغو اور بیہودہ مجلسوں پر کبھی ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جائے تو وہاں شرافت سے رہتے ہیں۔ یہاں کے اگر ہم یا کوئی بھی کسی مجلس میں چلا جائے، خراب مجلس ہے، ڈسکو ہے، تو اس میں چلا جاتا ہے تو وہاں کے کام کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ بھی ڈھلنے لگتا ہے کہ لاؤ آج کر لیں، ایک دن میں کیا ہوا۔ نہیں، وہ ایک دن بہت ہی گناہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، اس لیے اس دن سے بچیے۔ اگر آپ چلے بھی گئے ہیں کسی وجہ سے تو ان کاموں میں شریک نہ ہوئیے، شرافت سے رہیے وہاں پہ۔ پھر نمبر 12، مومن کی صفات، جب اللہ کی آیات ان پر سنائی جائے تو وہ اس کو متوجہ ہو کر سنتے ہیں۔ یہاں وہ اندھے بہروں کی طرح نہیں سنتے کہ ہاں پڑھے جا رہے ہیں، چلو سن لیں گے کیا ہوا، ابھی بہت زندگی باقی، عمل کر لیں گے۔ نہیں، جب مومن کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اس پر متوجہ ہو کر سنتے ہیں۔ آج کل کے جو لوگ ہیں ان کو تو قرآن دیکھنے تک کی فرصت نہیں، وہ متوجہ ہو کر کیا سنیں گے۔ ایسا نہ کریے، قرآن ہمارے لیے اتارا گیا ہے، قرآن کو سیریس لیجیے، یہ ایک اہم کتاب ہے، اس میں اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، سب چیز کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ آپ دنیا میں کیوں جا کے طریقے ڈھونڈتے ہیں؟ قرآن کو کھولیے، سب طریقہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ قرآن کو سنیے، اندھے بہروں کی طرح نہیں بلکہ متوجہ ہو کر سنیے۔ اور نمبر 13، مومن کے اولاد اور ازواج خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، مومن کے گھر والے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، بلکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی اللہ کی عبادت کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی یاد میں مشغول کرے، اللہ کی عبادت کو سکھائے کہ یہ دعا پڑھو، یہ تسبیح پڑھو، اس کو بتائے اپنے گھر والوں کو۔ یہ نہیں کہ خود کر لیے بس کام ختم، ہمارا ذمہ ختم، نہیں۔ آپ اگر خود کر رہے ہیں تو اپنے آجو باجو کو بتائیے، اپنے پہلے شروعات اپنے گھر والوں سے کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اپنے گھر والوں سے، اہل سے، پڑوسیوں سے، پھر جا کے پورے ملک میں اسلام پھیلایا۔ اس لیے آپ خود بات کریے تو اپنے پہلے اہل پر کریے، شروعات کریے، ان کو سکھائیے۔ ایک مومن میں یہ سب صفات ہونا بہت ضروری ہے، تب آپ سمجھیں گے کہ آپ ایک کامل مومن ہیں، اور آپ ایک کامل مومن بنیے، کیونکہ
دنیا میں مسلمان تو بہت ہیں لیکن کامل مومن نہیں ہیں، ان میں یہ سب خوبیاں نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ بس کہنے کو تو ہاں نماز پڑھ لیا، جو فرض کیا روزہ رہ لیا، لیکن دل سے رہا، یہ سب چیزیں کی، جس کو اللہ نے منع کیا اس کو نہ کیا، جس کو حکم دیا کرنے کا اس کو کیا، یہ سب چیزیں نہیں۔ جو بڑی بڑی چیزیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ نظر میں آئے، بہت لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ ہاں اگر ہم نے روزہ نہیں رہا، اگر لوگوں کے سامنے بیٹھے اور کسی نے پوچھ لیا کہ آج آپ نے روزہ رہا، تو ان کو بتانے کے لیے کہ ہاں ہم نے آج روزہ ہے، تو ہاں آج میں نے روزہ رکھا ہے، تو ان کو بتا دیں تاکہ ہمارا نام ہو جائے۔ نہیں، دکھاوے کے لیے کوئی چیز نہیں، سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔